اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہیں کہ ارض مقدس میں امن کے ساتھ داخل ہو جائیں، تو ارض مقدس میں کیونکہ ظالم اور جابر قسم کی قوم آباد تھی، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تب تک اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ ظالم قوم اس دھرتی کو چھوڑ کے چلی نہیں جاتی۔ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جائیں، ان کو وہاں سے نکالیں، پھر ہم اس میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے، میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پہ اختیار نہیں رکھتا، اسی لیے میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان فرقت ڈال دے، جدائی ڈال دے۔ دیکھیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو کیا کہا؟ فاسق قوم۔ فرمایا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، کہ میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان فرقت ڈال دے، جدائی ڈال دے۔ تو یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا وہ کون ہو گئے؟ فاسق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اے موسیٰ، تو پریشان نہ ہو، اس قوم پہ ترس مت کھا، اس فاسق قوم پہ، فلا تاسا علی القوم الفاسقین، اس فاسق قوم پہ آپ ترس مت کھائیں، یہ سرزمین ان پہ 40 سال تک میں نے حرام قرار دی ہے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةٍ، کہ یہ سرزمین جو ان پہ 40 سال تک کے لیے میں نے حرام قرار دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کیا کہا؟ فاسق کہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فاسق کی ایک اور ڈیفینیشن بھی دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے جب سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ شیطان نے اپنے اللہ کے امر سے فسق کیا ہے، یعنی اللہ کا حکم نہ ماننا فسق، اور حکم نہ ماننے والا کیا ہوا؟ فاسق ہوا۔ اب ایگزیکٹ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں روزمرہ زندگی میں یہی معاملات ہیں۔ اپنی زبان سے چاہے ہم اپنے آپ کو مومن کہتے رہیں، مسلمان کہتے رہیں، لیکن ہمارا کردار اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم فاسق ہیں۔ دعا زہرا کیس میں بھی یہی چیز واضح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء کی ورس نمبر 25 میں کہ فن کے ہننا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ ان عورتوں کے نکاح ان کے اہل کی، ان کے ماں باپ کے اذن سے، اجازت سے کریں۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جو حکم نہیں مانے گا وہ کیا ہوا؟ فاسق ہوا۔ تو ججز نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانا تو ججز کیا ہوئے؟ فاسق ہوئے۔ تو کوئی بھی فاسق لا جو ہے وہ شریعت پہ غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ نکاح ایک شرعی کام ہے، شریعت سے ریلیٹڈ ایک امر الہی ہے۔ تو ججز کے اس حکم نے، بلکہ حکم تو کیا کہہ سکتے ہیں، حکم تو بس پروردگار کا ہی ہے، ججز کے اس فسق نے کیا کیا؟ ایک معصوم بچی کو ان ظالموں کے سپرد کر دیا۔ تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے، یہ نکاح نہیں ہے، نکاح شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ شریعت کی روح سے ججز نے کیا کیا؟ فسق کیا۔ ججز کون ہو گئے؟ فاسق ہو گئے، پولیس فاسق ہو گئی، وہ جس نے نکاح کیا نام نہاد وہ کیا ہو گیا؟ فاسق ہو گیا۔ تو یہ نکاح نہیں ہے بلکہ فسق ہے۔ فسق کی بنیاد پر کسی کی بیٹی کو، کسی کی بچی کو آپ کسی کے سپرد نہیں کر سکتے۔ تو شریعت کا آخری آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا یہ لوگ غور کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آخر میں پھر انجام وہی ہو کہ اپنی بچی کو آزاد کرانا پڑے اس قوم کو۔ تو یہ فاسقانہ نظام ہے ٹوٹل، یہ شرعی عدالتوں سے ہٹ کے یہ کورٹ میرج جتنی بھی ہے یہ فسق ہے، فاسق لوگ کرتے ہیں۔ یہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے
لڑکیوں کو بتانے کی ضرورت ہے، لڑکوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ فسق ہے، نکاح نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ساری زندگی ایک گناہ انسان اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، پھر آنے والی نسلیں اس گناہ کی بنیاد پہ جب آتی ہیں تو ان کی پھر جو کردار ہوتا ہے ان کا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا فسق جو کر رہے ہیں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ بینگ مسلم ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں تو فسق ہے، جھوٹ بول رہے ہیں تو فسق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے ہر جگہ پہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، فسق کر رہے ہیں، جب کہ ہم اپنے آپ کو مطمئن سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب موت آئے گی اچانک یہ رزلٹ سامنے آئے گا، پھر انسان پریشان ہوگا، انسان استغفار کرے گا، لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہونی انسان کی۔ تو اس لیے جب یہ زندگی ہے، زندگی کی انہی سانسوں میں ہمیں اپنے کردار پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس فسق سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فاسق کبھی جنت میں نہیں جاتا، یہ چیز ذہن میں رہے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان پہ غور کیجئے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہاں، میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی طرف بہت کم لوگ آنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بحیثیت مسلم میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ میں جو حقائق ہیں، جو قرآن کریم کی آیات ہیں، اپنے محترم دیکھنے والوں تک پہنچاتا رہوں، کیونکہ میرا اجر میرے پروردگار کے پاس ہے، میں بھی اس کے لیے کوئی یہ کام نہیں کرتا۔ آپ بہرحال اس چیز کو مزید پروپیگیٹ کریں، آگے پھیلائیں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں۔ دعا گو ہوں آپ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔